لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. عزیزان گرامی، ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار ہوں اور دست بستہ نہایت حد ادب کے ساتھ کہ مجلس امام حسین صلوات اللہ علیہ یہ یاد رکھیں خدا شاہد کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی افضل عبادت ہے نہیں. زیارت امام حسین صلوات اللہ علیہ اور مجلس حسین یہ روز روز تو ہوتا نہیں. اب آج آپ دیکھیں مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں مگر آج بستی آباد ہے، اس کے مہمان آئے ہوئے مجلس کربلا امام حسین. تو مقصد یہ ہے کہ ہم مجلس میں پھر میں کہوں گا کہ بہت ہاتھ جوڑ کے ناگوار خاطر نہ ہو، بے شک محنت کرتے ہیں. اب رات میں بھی سونا کم ملتا ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو بڑی کامیابی حاصل کرتے. مگر پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ بھئی یہ تو آپ پڑھتے ہیں، میرے مولا یہ کہیں گے مجلسوں میں آیا نہیں گیا اور یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما کہتے ہو، مجلس میں میری تو آنا آسان کام ہے. تو لہذا اس بات کا دھیان ضرور رکھا جائے کہ مجلس حسین ہے. اور یہ بھی مسئلہ شرعی بیان کر دوں کہ مجلس حسین اگر ہو رہی ہے تو مجلس حسین ہو، نماز 20 منٹ 10 منٹ آگے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انٹرنیشنل مسئلہ ہے، پڑھ کے آیا ہوں. آج اتنے دن ہو گئے چھوڑے ہوئے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ میں بھول گیا ہوں احکام دین. یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں ایسے ہی ہوں. مجھے ہر مسئلہ سامنے ہے. بے شک عظمت نماز اپنی جگہ پر ہے مگر اگر فضیلت جا رہی ہے تو بات الگ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. مگر مجلس حسین شروع ہو گئی ہے تو مجلس حسین کی جائے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. مجلس حسین سے زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں ہے. ہفتاد حج ہیں ایک زیارت حسین کی، لیکن جو کربلا نہ جا سکتا ہو وہ مجلس حسین میں آئے کہ بھئی ہم کربلا جانے کے بعد ہمارے لیے اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم کربلا جا سکیں. بڑی ذمہ داریاں ہیں لیکن مجلس حسین بھی کربلا کی زیارت کے مانند ہے. تو درود پڑھے محمد علیہ. بہت نہایت مشہور معروف آیت ہے، سنتے رہتے ہیں اور گوش گزار ہوتی رہتی ہے اور خطباء و ذاکرین و واعظین اس میں پڑھتے رہتے ہیں. میں نے اس آیت کو پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ تم سے رجس کو دور رکھے اور اس طرح سے تمہیں پاک رکھے جو تمہارا مقام اور تمہاری شان اور تمہاری منزلت ہے اور تمہارا رتبہ.
معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اہل بیت سے قریب ہوتی ہے وہ طہارت ہوتی ہے، اور جو چیز اہل بیت سے دور ہوتی ہے وہ نجاست ہوتی ہے۔ اب جو اہل بیت سے قریب ہوگا وہ پاک ہوگا، جو اہل بیت سے دور ہوگا وہ نجس ہوگا۔ تو جو نہیں آ رہا ہے وہ اپنی نجاست کا اعلان کر رہا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ نہیں آ رہا ہے تو اپنی نجاست کا اعلان کر رہا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ بڑی دیر لگے گی رجس پہ کہ رجس کہتے کسے ہیں؟ تو رجس اصلی چیز نجاست کو کہتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، تو یہ ارادہ کر لیا کیسا ارادہ ہے؟ توجہ فرمائیں دانش مند علماء فاضلین، ایسا بات نہیں ہے مولانا علماء ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ بھی مجلس سے سنتے سنتے مولانا ہو گئے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ مجلس حسین کی طرف ہے، اور مجلس حسین نہ ملتی تو ایسے ہی رہتے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، کچھ نہ آیا ہوتا آپ سے، ایسے ہی ہوتے۔ یہ درس ہی ایسا بے نظیر اور لاجواب ہے کہ ہر گونگے کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ آل محمد کا ذکر دل کو روشن بنا دیتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے، عقل بند نہیں بناتا۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ یہ عقل مند، یہی وجہ ہے کہ جو عقل مند ہیں وہ اہل بیت کو سمجھتے ہیں، جو عقل بند ہیں وہ اہل بیت کو نہیں سمجھتے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ظاہر معجزہ ہے، ایک ایک اللہ کا کلام کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا۔ یہ ارادہ کیسا ہے ابھی میں آپ سے عرض کروں۔ بھئی آپ نے ارادہ کیا چائے پینی ہے، مجھے چائے مل گئی آپ کو؟ چائے مل گئی آپ کو؟ نہیں صاحب چائے تو نہیں ملی، ارادہ کیا آپ نے۔ تو محتاج ارادہ کیا ہے آپ کہ گئے؟ اگر اہلیہ ہیں تو آرڈر کر دیں گے چائے پلا دیجئے، چائے بنا دیجئے، ہاں حکم جاری ہو جائے گا، چائے بنا دیجئے، چائے پلا دیجئے۔ لیکن اگر نہ ہوئی اہلیہ اور کوئی خادم نہ ہوا تو پھر تشریف لے گئے کچن میں، اور آپ نے اپنی کیتلی اٹھائی اور پانی گیس کھولی اور پانی رکھا اور دودھ لا کے رکھا، اور چائے بنی۔ چائے بن کر کے جب تیار ہوئی تو آپ نے اپنے کپ میں کی، کپ میں کرنے کے بعد آپ نے پی لی۔ تو یہ آپ کا ارادہ جو ہوا، اس ارادے میں ارادہ تو کیا چائے چاہیے، مگر عزیزان گرامی یہ تو بتائیے دیر کتنی لگی آپ کو؟ اللہ اکبر، درود پڑھے محمد علیہ۔ کتنی دیر لگی آپ کو؟ ارادہ تو کیا آپ نے، مگر دیر بڑی لگ گئی آپ کو۔ ارے بندو سمجھو، ارے تمہارے ارادے میں میرے ارادے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ارے جب تم ارادہ کرتے ہو تو انتظام کرتے ہو، اٹھتے ہو، کھڑے ہو کر کے چائے بنا کر کے تیار کرتے ہو۔ میں تو وہ ہوں کن فیکون، اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ارادہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے بارے میں ارادہ کرتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتی ہے، کن کے ساتھ اس کا ارادہ ہے۔ اس لیے کہ وہ موجود نما ہے، وہ قادر مطلق ہے، تم قادر نہیں ہو، وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے کن کہا، اور یہ سب آپ کے بے مثال ارادے جو ہیں، ایک اشارہ کرتا جاؤں، یہ جنت میں ہوں گے۔ سورہ واقعہ پڑھیے، جب کبھی ارادہ کرے گا کہ انار کا جوس چاہیے تو ارادہ کرتے ہی جوس جو ہے آپ کی ٹیبل پر آ کر کے رکھ جائے گا، کہ لیں وہاں ارادہ تمہارا تھا، اب تمہاری منزلت ہمارے ادارے سے ملی ہوئی ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ارادہ تم کرو گے نعمت کا، مومن ہو نعمت تمہارے آنکھ کے سامنے رکھ جائے گی۔ تو یہ ارادہ ہے کہ ارادہ کیا ہے؟ تو یہ ارادہ آپ کے ارادے میں اور اس کے ارادے میں عزیزان گرامی بہت فرق ہے۔ تو اب میں پڑھ رہا ہوں آپ سے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، تو بس یہ ارادہ کیا اللہ نے، دیر لگی اللہ کو ارادہ کرنے میں۔ کیسا ارادہ ہے یہ؟ ارادہ حادث ہے،
حادث اسے کہتے ہیں جو چیز نہ ہوئی ہو پھر بعد میں ہو، تو یہ ارادہ اس کا حادث ہے؟ نہیں، ارادہ حادث نہیں ہے، یعنی پہلے نہ ہو اور پھر ہو تو حادث۔ ارادہ آل محمد کی طہارت میں حادث ارادہ نہیں ہے کہ ارادہ کیا تو اہل بیت پاک ہوئے، اللہ اکبر، ارادہ کیا تو اہل بیت پاک ہوئے۔ میں اسے ارادہ نہیں کہتا بلکہ ارادے کے ساتھ اللہ کا اعلان کہتا ہوں، اے مسلمانوں میں اعلان کر رہا ہوں اہل بیت پاک ہیں، پاک تھے، پاک رہیں گے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ پاک تھے، پاک ہیں، پاک رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں پاک کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کی طہارت میرے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ارے ہم ہی تو نجس ہیں، نجس پانی کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ آپ کہیں گے نجس پانی کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ارے یہ مسئلہ ہے، نجس پانی کیسے پاک ہوگا؟ کہیں اور نہ جائیے، جلالی نہیں دیکھی، آب کثیر سے متصل کر دیں، آپ نے آب قلیل کو آب کثیر سے متصل کر دیا، پاک ہو گیا۔ آب کثیر سے قلیل کو متصل کیا، نجس پانی پاک ہو گیا۔ یہ حوضیں بنی ہوئی ہیں جلالی میں، تو آپ نے دیجئے دیکھا ہوگا یہ کیا بنا ہوا ہے، چھوٹا سوراخ ہے، یہاں پانی قلیل ہے، یہ چھوٹی حوض جو ہے اس میں پانی قلیل ہے، بڑی حوض ہے اس میں پانی کثیر ہے۔ سوال ہوتا ہے ایران میں، آب نجس پانی کیسے پاک ہوگا؟ نجس پانی اس لیے پاک ہوگا کہ اس قلیل پانی کو آب کثیر سے متصل کر دیں تو پاک ہو جائے گا۔ عزیزو ہم نے بھی یہی کیا، اے بندو تمہارے اندر کمی ہے، علم کی کمی ہے، ایمان طہارت کی کمی ہے، کمال کی کمی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ ایسی ہستیاں تمہارے سامنے ہیں کہ تم نجس ہونے کے بعد متصل ہو جاؤ آب کثیر سے، اہل بیت سے، تم بھی پاک ہو جاؤ گے اسی طرح سے جیسے اہل بیت پاک ہو گئے ہو۔ تم بھی متصل ہو جاؤ اہل بیت سے، لہذا تم بھی پاک ہو جاؤ گے۔ یہ تو پاک ہیں ہی ہیں، یہ تو پاک ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نور خدا ہے۔ اگر ایسے ویسے پیدا ہوئے ہوتے، ہم تو پیدا ہی ایسے ہی ہوئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ایاکا والکبر، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، ایاکا والکبر، تو اور غرور، بڑائی، اپنے کو بڑا اونچا سمجھ رہا ہے، بڑا اچھا ہوں، کیا غرور کر رہا ہے؟ اولوں کا نطفہ، تیری ابتدا جو ہے نطفے سے ہوئی، وہ آخروں کا جیفا، اور جب مرا تو مردہ ہو گیا۔ 3 غسل تجھے دیے جائیں گے، ارے یوں ہی چلا جا، روز نہاتے ہیں 2 مرتبہ، تو یوں ہی کیوں نہیں چلا جاتا کہ نہیں یہ نجس ہو گئے؟ اب ایسے نہیں جائیں گے بارگاہ رب العزت میں، اب چاہے خود پاک نہ خود نہا سکیں، مگر یہی محتاج ہے کہ میت کے مرنے والے کے ساتھ یہ احسان ہے کہ جب تک وہ خود ہاتھ پیر چل رہے تھے، وہ اپنا کام خود کرنے کے لیے تیار تھا، خود کام اپنے آپ انجام دے رہا تھا۔ اے مومنوں اور اے محبان اہل بیت، آج یہ محتاج ہو گیا، اب یہ تمہارا محتاج ہو گیا، لہذا تمہیں ہی اسے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، سب تیار کر کے تمہیں ہی اس کو وہاں تک منزل تک پہنچانا ہے۔ یہ اہم واجبات الہی ہے۔ یعنی مسئلہ بیان کروں کہ جب مومن کا جنازہ لے کر کے آیت اللہ نے کتابوں میں عربی کے رسالوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن کا جنازہ لے کر کے چلتا ہے تو آیت اللہ عربی کے رسالے میں لکھتے ہیں کہ 1 قدم کے بدلے میں 100 الف کا ثواب ملتا ہے، 1000 قدموں کا 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں جب مومن کا جنازہ لے کر کے مومن اپنے کاندھوں میں لے کر کے چلتا ہے تو 1 قدم کے بدلے میں
ایک قدم کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جنازے کو جب لے کر کے کربلا تک پہنچے تو حساب لگا لیجئے کتنے قدم ہو گئے، اور اس کے بعد جب مٹی ڈال کر کے آخری منزل کر کے واپس پلٹتا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ اب تو تم اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اب حاسبان حساب اگر حساب لگائیں تو اس مومن کے تشییع جنازے کا ثواب لکھا نہیں جا سکتا۔ عزیزو، ایک مومن کے جنازے میں شرکت کرنے کی یہ عظمت ہے، اور رسول کا جنازہ یوں ہی پڑا رہ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ، زمین و آسمان گر پڑیں گے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، تبرہ بھی ہے، تولا بھی ہے، دعویٰ کرتے ہو رسول سے عشق کا، کیا کہوں، رواداری رواداری رواداری، دعویٰ کرتے ہو رسول سے پیار کا، رسول سے عشق کا۔ کتنا بڑا تاریخ میں المیہ ہے، اگر کوئی عالم بن جائے، کوئی مومن بن جائے، کوئی آیت اللہ بن جائے، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جنازے میں۔ ارے مومن کی تشییع جنازہ ہے اور خاتم المرسلین چلا جائے تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، وہ ضروری ہے، وہ دنیا حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول کے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ کیا تاریخ خاموش ہے؟ کیا چھپا ہوا واقعہ ہے؟ کیا بند ہے کتابوں میں؟ کسے نہیں خبر؟ کون نہیں جانتا؟ یہ اسلام ہے، رائٹر لکھ رہا ہے، پڑھا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، ممبر پر غلط بیانی نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے بڑے بڑے نمبر 1 کے مسلمان کہ جنہوں نے رسول کے جنازے کو، تمہارے پیغمبر کے، آخری پیغمبر کے جنازے کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، مومن کے جنازے کی تشییع، اس کی یہ عظمت، اس کا یہ مقام، اس کی یہ منزلت معمولی بات ہے، اور ان کا جنازہ یوں ہی رہ جائے، انسان سمجھے۔ اسی لیے ہے کہ وابستہ ہو جاؤ اہل بیت سے، سمجھو ان کے مرتبے کو کہ کون ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک رکھے گا جو پاک رکھنا ہے۔ دیر ہو جاتی ہے، ایک آیت پڑھتا ہوں، کتنی آیتیں ہیں رزق کے سلسلے میں کہ رزق کیسے گھسے ہیں، کم سے کم 20 آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ رزق کی تعریف کی اللہ کے عالم میں قرآن میں، کہ رزق کہتے کس ہیں؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، رزق سے پرہیز کرو۔ کیا؟ بت پرستی، یہ بتوں کے آگے سر جھکانا، یہ ہے رجس، یعنی کبھی غیر خدا کے آگے سر نہ جھکاؤ، جس کسی کا نہ جھکاؤ۔ آج بھی کہنے والا یہ کہتا ہے بلا تفریق مذہب و ملت کہ بچوں میں امیر حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے۔ اما ایمان تو وہ لاتا ہے جو بھی ایمان ہوتا ہے شروع سے ہی، اور جو با ایمان ہو اور کل ایمان ہو وہ کیا ایمان لائے گا؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو ایمان تو وہ لائے گا جو بے ایمان رہا ہو، جس کے باپ دادا پڑھتا تھا، جو صاحب ایمان نہ ہو، اور جو خود صاحب ایمان ہو وہ کیا ایمان لائے گا؟ وہ تو پیدا ہی با ایمان ہوا ہے، اور ہم بھی با ایمان پیدا، وہ تو ان کی ہستی تو بہت بڑی ہے، ہم خود با ایمان ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم بھی اللہ کا شکر ہے کہ ذریعہ آل محمد سے وابستہ ہونے کے بعد با ایمان ہے، ہمیں اللہ نے صاحب ایمان بنایا، ہم صاحب ایمان ہیں۔ اسی لیے اختصار کے ساتھ عزیزان گرامی کہ پھر آئندہ کسی آئندہ موقع پر کہ مرتبہ اہل بیت کیا ہے، یہ فضیلت میں آیت ہے کہ یہ پاک ہیں، یہ عصمت پر آیت ہے کہ یہ پاک ہیں، یہ نور خدا ہیں، مظہر کبریا ہیں، نور پروردگار سے ان کی خلقت ہوئی ہے۔ جس طرح سے عام افراد کی خلقت ہوئی ہے اس طرح سے خلقت نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے اشارہ کرتا جاؤں کہ سب کے دروازے بند کرا دیے گئے مگر علی و فاطمہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ طیب و طاہر ہیں، یہ جس طرح سے تم نجیس ہو اس طرح سے نجیس نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اہل بیت اللہ نے ارادہ کر لیا
کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک رکھے کہ تمہارا مقام، تمہاری شان، تمہاری منزلت، تمہارا رتبہ اس شان کو رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت ارادہ کر لیا تم سے۔ یہ کون اہل بیت؟ کیا ان اہل بیت میں یہ نہیں کہتا کہ شہزادے ہیں، حسن و حسین ہیں، چادر میں داخل ہیں، پھر آئندہ مجلس میں رسول اللہ ہیں، مولائے کائنات ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا ہے، مگر کیا بی بی زینب نہیں ہے؟ وارثے آئے تطہیر، وارثے آئے تطہیر۔ سر ورثے میں جسے چادر تطہیر ملی ہے، ورثے میں جسے جس ورثے میں جسے چادر تطہیر ملی ہے، سر ننگے وہی زینب دلگیر ملی ہے۔ اسلام پہ الزام ہے تلوار سے پھیلا، ارے کیا ہاتھ میں زینب کی بھی شمشیر ملی ہے؟ اللہ اکبر! کیا یہ وارثے آئے تطہیر نہیں ہے؟ اللہ اکبر! مگر ہاں آئے تطہیر کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔ دنیا نے انہیں بے پردہ کرنا چاہا، عزادارو آئی ہیں دربار یزید میں، دربار کن کن منزلوں سے بی بی کو گزرنا پڑا۔ عزادارو غیرت دار آدمی کے لیے جس کی نگاہوں میں کہہ رہا ہوں پردے کی بات ہے، جس کی نگاہوں میں مرد یا عورت پردے کی اہمیت نہ ہو، بے پردہ ہو عورت، مرد کو غیرت نہ ہو کہ پردہ کیا چیز ہے، وہ نہ جانے پردہ کیا چیز ہے، مگر وہ بھی جانتا ہے اتنا کہ ہاں پردہ ہے۔ لیکن جو مجسم پردہ ہو، اللہ اکبر، جو مجسم غیرت مند ہو، اس کے لیے کتنا بڑا یہ المیہ ہے۔ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کہنے کا عزاداروں میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بیوی زینب کو یہ سب غم اپنی طرف کرا کے اپنا بھائی کی غمخوار رہی ہے معظمہ۔ یہ بیوی ارے کہاں سے غم شروع ہوئے؟ ماں کا جنازہ دیکھا انہوں نے، بھائی کا جنازہ انہوں نے دیکھا، نانا کا جنازہ دیکھا، باپ کا جنازہ دیکھا، کس کس کا جنازہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا، کس کس کا غم شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا۔ معمولی بات نہیں ہے، شروع سے ہی یہ صاحبہ مصائب رہی ہیں جناب زینب۔ آپ شام میں زیارت پڑھیں جہاں پوری زیارتیں پڑھی جاتی ہیں، عزاداروں بڑی زیارت پڑھی جاتی ہے، پہلے تو فضائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن عزاداروں جب مومن ظاہر شہزادی زینب کربلا میں پہنچتا ہے اور وہ زیارت پڑھتا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑے بڑے مصائب کے جملے ہیں۔ اے وہ معظمہ جو شہر بشہر پھرائی گئی، جس کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، جس کو بے مغنہ و چادر پھرایا گیا، ارے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ارے تماشا دیکھ رہے تھے، ارے دیکھ کر کے ہنس رہے تھے، ارے اس معظمہ کا دل ارے کبھی دل بھر آتا ہے، عرض کرتی ہے عباس، اے علی اکبر، اے میرے شہزادو، اے اولو محمد، ارے دیکھو، ارے یہ معظم، یہ تمہاری ماں کیسے رسن بستا دربار ابن زیاد میں کھڑی ہوئی ہے، دربار یزید میں لائی جا رہی ہے۔ ارے عزادارو، ارے ان کا پردے کا اہتمام اس طرح سے ہوتا تھا کہ بیوی جب کبھی نانا کے قبر مطہر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، جب اپنے ماں کی زیارت کے لیے قبر پر جاتی تھی تو عزادارو، ارے یہ بیوی کا پردہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی کسی زمانے میں ایسے ہی پردہ ہوا کرتا تھا، مگر جب بیوی اپنی ماں کی قبر کے لیے زیارت کو جاتی تھی، شہزادے حسن و حسین جاتے تھے، رات کی تاریکی میں اہتمام ہوتا تھا، ارے کوئی نامحرم کی نظر ارے قد پر بھی نہ پڑ جائے، ارے بھائی حسن لے کے جا رہے ہیں، ارے بھائی حسین لے کے جا رہے ہیں، ارے عباس لے کر کے جا رہے ہیں، ہائے وہ زینب جسے مدینہ یاد ہے، اے میرے بھیا حسین، اے
اے ابا، ارے کس شان سے مجھے رات کی تاریکی میں میری ماں کی قبر کی زیارت ہوتی تھی. ارے جس بی بی کا احترام ہی ہو، ارے وہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بے مغلو چادر برسن بستہ کھڑی ہوئی ہے.